السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و صلی اما بعد، محترم ناظرین، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں بخیر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اس معنی کر کے کہ جیسے ایک مجرم جیل کے اندر اپنی منمانی نہیں کر سکتا، اپنی منچاہی زندگی نہیں گزار سکتا، اس قید خانے اور اس جیل کے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، اسی کے مطابق اسے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مومن اب دنیا کے اندر اپنی منمانی نہیں کر سکتا، اپنی منمانی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ایک مومن اور سچے پکے مسلمان کے لیے کچھ اصول اور ضوابط مقرر کیے ہیں، اور اس اصول اور ضوابط کے مطابق زندگی گزارنے میں انعام رکھا ہے، اس کا بدلہ رکھا ہے، جو جنت کی شکل میں اس کو دینے والا ہے۔ ہم سب کے دادا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین جنت سے دنیا میں بھیجا، جو ہم سب کا ابدی اور اصلی گھر ہے، جہاں سے ہمارے دادا آدم علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے، اس دنیا میں اتارے گئے، اور پھر ہمیں اسی جنت میں جانا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ اصول اور ضوابط رکھے ہیں کہ اس دارالامتحان میں اگر اس اصول اور ضوابط کے مطابق زندگی گزار لیے اور اس امتحان میں پاس ہو گئے یا اچھا عمل کر لیے، کہ وہ عمل صرف اور صرف خالصاً لوجہ اللہ ہو، کہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، اور دوسری شرط کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو اس کا رزلٹ ہمیں میدان محشر میں ملنے والا ہے۔ اچھے کریں یا برے کریں، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں بستے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک سب کا رزلٹ ملے گا۔ رزلٹ حاصل کرنے والے کتنے طرح کے ہوں گے؟ اس میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال پورے کے پورے اچھے ہوں گے، تو ان کو اللہ رب العالمین نے خود اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ اس دن جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو کیا کہے گا؟ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، بھائی کہ لیجئے ہمارا رزلٹ پڑھ لیجئے، ہمارا نامہ اعمال پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے کہ دوسرا شخص جس کو نامہ اعمال ملے گا، اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کیونکہ اس کے اعمال خالصاً لوجہ اللہ نہیں ہوں گی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوں گی، بلکہ ریا اور دکھاوے کے لیے کیا ہوگا، تو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور اس میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے، ڈھیر سارے عمل تو کیے ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، اور اسی میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے اعمال نیک عملوں سے خالی ہوگا، انہیں بھی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور یہ نامہ اعمال کس وجہ سے ملے گا؟ کہ ہم اگر یہاں نیک اعمال کرتے ہیں تو اسی کا رزلٹ میدان محشر میں ملے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں نیک عمل کریں، کیونکہ اس کا رزلٹ میدان محشر میں ملنے والا، اور جس کو دائنے ہاتھ میں مل جائے گا تو اس کا انعام آپ جانتے ہیں، اس کا انعام اتنا بڑا انعام ہے کہ جس کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی، ایسی نعمتیں ہیں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور جو چاہے گا وہ سب کچھ وہاں دیا جائے گا، سب کچھ ملے گا۔ اور وہیں جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا تو اس کے لیے سزائیں کون سی ہیں اور کتنی دردناک ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص، ایک بندہ بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک، موت تک دنیا کے اندر کبھی دکھ نہ دیکھا ہو، آسائشوں میں گزارا ہو، تو صرف جہنم میں ایک لمحے ڈال کر کے نکال لیا جائے تو دنیا کی تمام آسائشیں وہ بھول جائے گا۔ ایسی سزائیں ہیں۔ تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم نیک عمل کریں، کیونکہ انہی نیک اعمال کی بنیاد پر ہمارا رزلٹ میدان محشر میں ملنے والا ہے، جس پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق دے